السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول کچھ عشق میں رنگ جنوں تھا کی قسط نمبر 10۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کے لنک میں موجود میرے انسٹاگرام کے لنک کو ضرور فالو کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ چپس کا بڑا سا پیکٹ کھولتی مومو اپنے پوشن سے باہر آئی تھی اور ایک ناگوار نظر اپنے بھائی پر ڈالی تھی جو اپنی بائک کے انجر پنجر درست کرنے میں منہمک تھا۔ 7 پھیرے لے لو اس کے ساتھ اور دنیا کو قطعی بھلا کر گم ہو جاؤ اس کے پیچ و خم میں، وہ اپنے مخصوص لہجے میں مشورہ دے رہی تھی۔ تمہیں کہا تھا کہ اس کا خیال رکھنا میری غیر موجودگی میں، مگر پھر بھی نکل گیا اسے کوئی لے کر۔ اس کی حالت سے اندازہ ہو گیا ہے مجھے۔ ایک بار پھر اس کا بھائی اس پر برس پڑا تھا۔ بائک نہ ہو گئی، نئی نویلی دلہن ہو گئی جو تمہارے سوا کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے اسے۔ جاتی ہے یہاں سے یا میں اٹھوں، اس کا بھائی بھنا کر بولا تھا۔ دوسری جانب اس نے اپنا چپس کا پیکٹ اپنے دوسرے بھائی سے بچاتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ جڑا تھا جو ہنستے ہوئے چند قدم دور بھاگا تھا۔ اندر جاؤ عاطف بھائی، چائے مانگ رہے ہیں، وہ دور سے ہی بتا رہا تھا۔ ان سے کہو بیوی مانگنے کی عمر میں چائے پی پی کر کوئلے کی کان بننے کا ارادہ ہے۔ جھڑکنے والے انداز میں بولتی وہ اس جانب بڑھ گئی تھی جہاں شان کار کے بونٹ پر نیم دراز تھا جبکہ اس کے پاس ہی شاہ رخ موجود تھا۔ ہاں بھائی، وہ جھانپل نکلی کمرے سے باہر یا نہیں؟ میرے حوالے کر دو، 2 دن میں ٹھنڈا کرتی ہوں۔ پیشانی پر بل ڈالے وہ ان دونوں سے مخاطب تھی۔ ارے مت پوچھو، ٹھیک ٹھاک سب کا بینڈ بجا کر رکھا ہوا ہے اس نے۔ شان نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ سے چپس کا پیکٹ لیا تھا۔ ویسے بات ماننے والی ہے، دم ہے بچی میں، شاہ رخ نے متاثر ہونے والے انداز میں کہا تھا۔ گود میں اٹھا کر کندھے سے لٹکا کر گھومو اس بچی کو۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے شاہ رخ کے مسکراتے چہرے کو دیکھا تھا۔ نہیں، واقعی خود جا کر دیکھو، بڑے بھائی فل ٹینشن میں گھوم رہے ہیں، ان کا تو بس نہیں چل رہا، ورنہ دروازہ توڑ کر اسے باہر لے آئیں۔ شان نے بھی تائید کی تھی۔ ہاں جا کر دیکھوں اور پھر میں بھی بڑے کے غصے کی لپیٹ میں آ جاؤں، وہ ناگواری سے بولی تھی۔ اسی ڈر کی وجہ سے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، شان نے کہتے ہوئے چپس کا پیکٹ شاہ رخ کی سمت بڑھایا تھا۔ چیک تو کر لو، بند کمرے میں بھوکی پیاسی مر مرا گئی تو اس عادی گھر والی نے پورے خاندان کو تھانے کے چکر لگوانے ہیں، مومو نے کہا تھا۔ میرا خیال ہے ایسی بھیانک باتیں نہ کیجیے، پہلے ہی گھر میں ٹینشن پھیلی ہے، شاہ رخ نے خوشمگی لہجے میں کہا تھا۔ بھیانک باتیں نہ کیجیے بلکہ سلامی دیجیے اس چھٹکنی کو، وہ تنزن چبا چبا کر بولی تھی۔ گھننے گمبھیر طرح سے فدا ہو بیٹھا ہے اس پنک پینتھری پر، بس نہیں چل رہا کہ باہوں میں لے کر پرستان پہنچ جائے۔ اس کے کھا جانے والے انداز پر شان کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ کچھ بھی بولو، اپنے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کالر کو جھٹکتے ہوئے شان اکڑتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ غرق ہو، وہ پیچھے سے غرائی تھی۔ کیا ہو گیا؟ اسے غرق کر رہی ہو تو نکاح کیا میرے ساتھ پڑھواؤ گی؟ شان سنجیدگی سے بولا مگر اگلے ہی پل کرا اٹھا تھا جب مومو نے ایک گھوسا اس کے پیٹ پر جڑتے ہوئے چپس کا پیکٹ واپس چھینا تھا۔ قطعی کسی گھٹیا فلم کی تڑپتی مچلتی ہیروئن کی طرح رینگ رہا ہے بونٹ پر، بس ایک بارش کی کسر رہ گئی ہے۔ ایک اور ہاتھ اسے جڑتے ہوئے وہ دانت پیستی غرائی تھی جبکہ شان اس کے تبصرے پر گڑبڑا کر فوراً ہی بونٹ سے اتر گیا تھا اور خوشمگی نظروں سے اسے گھورتا آگے بڑھ گیا تھا جو ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سدرا نے ایک نظر انہیں دیکھا تھا جو بیک گراؤنڈ سے پشت لگائے ٹی وی کے چینل چینج کر رہے تھے مگر اب ان کی جانب ہی متوجہ تھے۔ کھانا کھایا اس نے؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ دروازہ کھول دیا ہے اس نے، اتنا کافی ہے، وارڈروب میں کچھ تلاش کرتے ہوئے وہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ بھوکا مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھی ہے کیا وہ؟ بری طرح کھول کر بولتے ہوئے وہ رک کر ہنی کو دیکھنے لگے تھے جو دروازے پر رکی سہمی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کل سے محسوس کر رہے تھے کہ وہ ان سے دور دور اور بالکل خاموش ہے۔ وہ جانتے تھے کل سارا کے ساتھ ان کے جارحانہ رویے کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ گھر کا سکون برباد کر کے میری اولاد کی نظروں میں مجھے مجرم بنا کر بیٹھی ہے بند کمرے میں، غصیلے اور سخت لہجے میں وہ بولے تھے۔ اب میں کیا کروں؟ گلا گھونٹ دوں اس کا؟ پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ سدرا ضبط نہیں کر سکی تھی۔ تم کچھ مت کرو مگر پھر بھی میں تم سب کے تیور دیکھ رہا ہوں، عقل رکھتا ہوں میں، وہ ناگوار لہجے میں بولے تھے۔ کل بھی وہ کھانے کے وقت غائب تھا اور آج بھی اس کا کچھ اتا پتا نہیں، کیا میں سمجھتا نہیں؟ خوب یگانگت کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ان کے سلگتے لہجے پر سدرا خاموشی کے ساتھ واپس کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ کمرے سے باہر آ کر انہوں نے لاؤنج میں سدرا کے ساتھ موجود مومو کو پکارا تھا۔ کھانا لے کر اوپر سارا کے پاس جاؤ، میں آ رہا ہوں۔
سنجیدگی کے ساتھ اسے ہدایت کر کے وہ واپس کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ مومو ایک حیران نظر سدرا پر ڈالتی لاؤنج سے نکل گئی تھی۔ شہادت کی انگلی میں بالوں کی لٹ لپیٹتے اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جو ٹھوکر مار کر دروازہ کھولتی اندر آئی تھی اور کھانے کی ٹرے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پٹکی تھی۔ کسی ٹریجڈی فلم کی مظلوم عورت، ختم کرو یہ ناٹک۔ جھڑکتے ہوئے اس نے سارا کو گھوڑا تھا، میں اس کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گی، لے جاؤ یہ کھانا۔ قدرے پیچھے کی طرف سرکتے ہوئے وہ ناگواری سے بولی تھی، لیکن اگلے ہی پل وہ چیخی تھی جب مومو نے جھپٹ کر اس کا بازو دبوچا تھا۔ مہارانی، غلام سمجھ رکھا ہے جو کھانا پیش کریں اور تیرے نخرے بھی اٹھائیں۔ کیا کر رہی ہو تم؟ شمس کی آواز پر وہ فوراً ہی سارا کو چھوڑ کر دور ہٹی تھی۔ بھوک کی شیرنی بنی گھور رہی ہے مجھے۔ بیٹا تو باہر نکل، پھر نبٹ لوں گی۔ وہ سارا کو دھمکاتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ دوسری جانب اس نے چہرے کے بگڑے تاثرات کے ساتھ نظر اٹھا کر بھی شمس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ چند گھنٹے بھوکا رہنے سے موت واقع نہیں ہو جاتی، مگر تمہاری بہن کو یہ بات سمجھانا مشکل ہے۔ ویسے بھی اس کی طبیعت ناساز ہے، اگر تم اسے مزید پریشان رکھنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی۔ اپنے آپ کو قابل رحم ثابت کرنے کا یہ بہت کمزور ہتھیار ہے، اور مجھ پر ان ہتھ کنڈوں کا کوئی اثر نہیں ہونے والا، تو بہتر ہے کھانا کھا لو۔ سر لہجے میں بول کر وہ کمرے سے باہر نکلے تھے اور باہر موجود ہنی کو اندر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ دوسری جانب وہ خون کے گھونٹ پیتی رہی تھی۔ کتنی ہوشیاری سے کام لیا تھا انہوں نے۔ اس کے کمرے میں آ کر انہوں نے سب کی نظروں میں خود کو کلیئر کر دیا تھا، تو پھر وہ کیوں ان کے سامنے ڈٹنے کے بجائے یہ کمزور احتجاج کر رہی تھی؟ اس نے سوچا تھا، میں بھی آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گی۔ ہنی نے بیڈ پر چڑھتے اس کی گردن میں باہیں ڈالی تھیں۔ اپنی فیوریٹ چکن بریانی اور دیگر لوازمات کو اس نے دیکھا تھا، اور پھر ہنی کو گود میں بٹھا کر سامنے کھانا رکھ لیا تھا۔ کبھی کچھ سوچ کے پڑھنا، یہ ممکن سی کوشش ہے، محبت سوچ کے کرنا۔ کسی کا دلربا چہرہ اور اس پر دلنشیں آنکھیں کہ جس کو دیکھ کر جینا، اسی کے نام پر مرنا، یہ ناممکن سی کوشش ہے، محبت سوچ کے کرنا۔ کشن کے سہارے نیند دراز وہ اس وقت بند والیوم کے ساتھ ایک ڈاکیومنٹری فلم دیکھ رہی تھی۔ قدموں کی آہٹ پر اس نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا تھا، جو اس کی جانب ہی متوجہ دائیں جانب کچھ فاصلے پر موجود صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ خاموشی کے ساتھ ٹھیک طرح سے بیٹھتے اس نے کشن گود میں رکھ کر نظریں دوبارہ ٹی وی اسکرین پر مرکوز کر لی تھیں۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا ہے مجھے؟ ٹھیک تو ہوں، وہ سرد لہجے میں بولی تھی۔ کیا واقعی تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ بغور سے دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے تمہیں اس وقت یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ میرے اندر اتنا اسٹیمنا نہیں کہ تمہارے بھائی کو یقین دلا سکوں کہ میں بے حیائی کی پستیوں میں نہیں گری ہوں، وہ مدھم مگر تیز لہجے میں بولی تھی۔ میں نے جو سوال کیا ہے، پہلے مجھے اس کا جواب دو، وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا تھا۔ تمہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے شیز، تم بس آنکھیں بند کر کے سب ٹھیک ہے کا ورد کرتے رہو۔ اس کی جانب دیکھے بغیر وہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ سارا، اس تمام صورتحال میں میری کسی مداخلت کا موقع ہی کہاں آیا تھا؟ اس کے کچھ شرمندہ لہجے پر سارا نے سلگ کر اسے دیکھا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب یہاں بیٹھ کر صورتحال کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھیجو سب کچھ جہنم میں جانتا ہوں ان کے سمجھانے کا طریقہ غلط تھا، لیکن اگر تم اس وقت کچھ ضبط کر کے ان کی بات سمجھنے کی کوشش کرتی تو شیز مزید کچھ مت کہنا، ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ میرے سامنے تم ہو۔ اس کے یکدم ہی بھڑکنے پر وہ مزید کچھ بھی نہیں بول سکتا تھا۔ غلط اور صحیح کو تو رہنے دو، مگر یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے اپنی بات منوانے کا؟ مدھم مگر تیز لہجے میں بولتے ہوئے اس نے اپنی کلائی سامنے کی تھی، جس پر انگلیوں کے نشان ٹی وی اسکرین کی ہلکی روشنی میں بھی واضح ہو رہے تھے۔ اپنی اولاد اپنے خون کے ساتھ یہ سلوک کر سکتے ہیں، وہ 4 لوگوں کے سامنے لے کر جائیں انہیں اسی طرح کھینچتے ہوئے کوئی جانور سمجھ کر، جس طرح مجھے سمجھ رکھا ہے، وہ غصیلے لہجے میں بول رہی تھی۔ کیا قصور ہے میرا؟ کیا یہی کہ میں غلط بات برداشت نہیں کر سکتی، ان کے منہ پر انہیں غلط کہہ دیتی ہوں؟ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، یہ کام تو میں آج بھی بھرے مجمع میں کر سکتی ہوں، کر لو جو کرنا ہے، آپ اپنی اصلیت خود دنیا کو بتاؤ گے۔ سر جھٹکتی وہ خاموش ہو کر ٹی وی اسکرین کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، مگر چند لمحوں بعد دوبارہ اسے دیکھا تھا، جو بہت خاموشی کے ساتھ کسی سوچ میں گم تھا۔ تم نے کھانا کھایا تھا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں، تم نے بھوک ہڑتال ختم کر دی تھی تو پھر میرا کھانا نہ کھانے کی کوئی وجہ نہیں رہ گئی تھی، وہ بولا تھا۔ مجھے یہ سن کر اطمینان ہوا تھا کہ وہ خود تمہارے پاس گئے تھے، تم بس اپنے اطمینان کو قائم رکھنا، ورنہ سچائی کیا ہے یہ مجھے ہی معلوم ہے، اور معاف کرنا مجھے کہ اس لیے بدلنے کا ہنر نہیں آتا، وہ سلگ کر بولی تھی، جس پر وہ چند لمحوں تک تو اس کا چہرہ ہی دیکھتا رہ گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ یقیناً چاہتے تھے کہ تم کھانا کھا لو، انہیں معلوم تھا کہ تم نے کئی گھنٹوں سے کچھ نہیں کھایا تھا،
اور کیچلی بدلنے کا ہنر صاحب کے پاس ہی رہنے دو۔ وہ میرے بھائی ہیں، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ تمہارے پاس گئے تھے ساری ناچاکیاں اگر کچھ لمحوں کے لیے بھلا کر، تو میں بھی تم سے یہی امید رکھوں گا کہ ان کے سامنے اس اچھے قدم کو غلط معنوں میں لینے کے بجائے تم اسے مثبت انداز میں سوچو۔ ہلکے سے شکایتی لہجے میں وہ اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں بالکل، میں مثبت انداز میں سوچ رہی ہوں۔ وہ میرے پاس اس لیے آئے تھے کہ میں کھانا کھا لوں، مگر اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میرے بھوکا رہنے سے انہیں کوئی پریشانی نہیں۔ وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ وہ تمہاری بھوک ہڑتال برداشت نہیں کر سکے تھے۔ وہ تمہیں بھوکا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس کے جتانے پر وہ فوری طور پر کچھ بول نہ سکا تھا، نہ ہی اس نے موقع دیا تھا۔ جس طرح بھی انہوں نے میری بھوک ہڑتال کو ختم کیا، اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ تمہارے بائیکاٹ کا اختتام ہو جائے۔ اگر تم اپنے بھائی کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ بھی یاد رکھو کہ ان کے ایک ہی رخ کو تم بہت اچھی طرح جانتے ہو، مگر ان کے دوسرے رخ کو صرف میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ یہ بات میں دعوے سے کر رہی ہوں۔ بنا رکے وہ قطعی لہجے میں بولتی دوبارہ ٹی وی کی سمت متوجہ ہو گئی تھی۔ دوسری جانب وہ کچھ دیر تک اس کی پیشانی پر موجود ناگواری کے بل دیکھتا رہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ان کے تمہارے پاس جانے کی وجوہات وہی ہیں جو تم بتا چکی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ظاہر ہے سب سے نازک وجہ تو یہی ہے کہ شیش ان کی کمزوری ہے، وہ تیکھے لہجے میں بولی تھی۔ ہاں مگر اس سے بھی بڑی اور نازک وجہ ایک اور بھی ہے۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر سارا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ یہی کہ شیش کی کمزوری سارا ہے؟ وہ اسی سنجیدگی سے بولا تھا۔ میں نے کبھی تمہاری کمزوری بننے کی کوشش نہیں کی، ہمیشہ تمہیں مضبوط دیکھنا چاہا ہے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں کسی دوسرے معنوں میں یہ سچ بیان کر رہا تھا، اگر تم سمجھنے کی کوشش کرو تو۔ وہ کچھ خفا زدہ لہجے میں بولا تھا۔ سنو، رات کے 2 بجے مجھ سے کسی ایسے ویسے معنوں میں بات مت کرنا، نہیں تو شور مچا دوں گی، وہ نخوت سے بولی تھی۔ توبہ استغفار۔ کانوں کو ہاتھ لگاتا وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا جو کھل کر مسکرائی تھی۔ کافی کا موڈ ہو رہا ہے، بنا کر لاتا ہوں۔ ہرگز نہیں، میں نہیں پیوں گی، وہ دہل کر انکار کر گئی تھی۔ اس طرح انکار تو نہ کرو، اپنے ہاتھ سے تمہارے لیے بناؤں گا تو یقیناً بد ذائقہ نہیں ہوگی۔ جاتے جاتے رک کر وہ کچھ ناراضی سے بولا تھا۔ اتنے اصرار کے ساتھ کبھی ڈیٹ پر بھی لے جاؤ، وہ اسے گھور کر بولی تھی۔ جواباً وہ جس طرح ہاتھ جوڑ کر وہاں سے گیا تھا، سارا نے دھیرے سے ہنستے ہوئے اسے دیکھا تھا اور پھر ایک گہری سانس بھر کر صوفے کی پشت سے سر ٹکا لیا تھا۔ دوسری جانب کمرے سے باہر آتی سدرا نے ایک نظر لاؤنج سے نکلتے شیش کو دیکھا تھا اور پھر اس کی طرف چلی آئی تھی، جو ان کی آمد سے بے خبر ہونے کے بعد بھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ تم جاگ رہی ہو اب تک؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی جو سپاٹ چہرے کے ساتھ ٹی وی پر نظریں جمائے اس طرح لاتعلق بیٹھی تھی جیسے اس کے علاوہ کوئی دوسرا موجود ہی نہیں ہے۔ چند لمحوں تک تو وہ منتظر نظروں سے اسے دیکھتی رہی اور پھر واپس پلٹ کر کچن کی سمت جانے کا ارادہ کیا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ بات کی اس نے تم سے؟ کچن میں آتے ہی انہوں نے اس سے سوال کیا جو کافی میکر کے پاس موجود تھا۔ جو ہوا بہت غلط ہوا تھا، غلطیاں دونوں طرف سے ہوئی ہیں، مگر زیادتی کس طرف سے ہوئی آپ جانتی ہیں، وہ بہت ہلکی آواز میں بول رہا تھا۔ دیکھا جائے تو بہت اچھی بات اسے بتا رہے تھے، کاؤنٹر سے ٹیک لگاتے ہوئے وہ اسے تائید چاہ رہی تھی۔ بے شک بہت اچھی بات سمجھا رہے تھے، مگر جس طرح سمجھایا وہ اچھی بات بھی غلط تاثر لے کر اس تک پہنچی۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو اس کا بھی تقریباً وہی ری ایکشن ہوتا۔ ان کے لہجے میں جو حقارت تھی اسے محسوس کرنا مشکل نہیں تھا۔ یا میں آپ بھی اس طرح کسی کے سامنے خاموشی سے بے عزت نہیں ہوں گے۔ آپ سمجھ سکتی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ بتا رہا تھا۔ جب ایک تنہا ہو جانے والے انسان کو آپ اپنے بھرے بھرے گھر میں لے کر آتے ہیں تو گھر کے طور طریقے بھی ایک طریقے سے بتائے سمجھائے جاتے ہیں، اور سارا تو ویسے بھی بہت سمجھدار ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ سب کی موجودگی میں وہ کتنی احتیاط کے ساتھ رہتی ہے، جبکہ گھر ایک واحد جگہ ہے جہاں انسان آرام سے آزادانہ گھوم پھر سکتا ہے۔ شیش، اس وقت تو گھر میں کوئی نہیں تھا، بس یہ ہوا کہ اس کا دوپٹہ ہنی کے پاس تھا اور وہ لاؤنج میں ہی انہیں لیٹی نظر آ گئی، سدرا تعصب کے ساتھ بتا رہی تھی۔ اگر انہوں نے ایک سے زائد بار یہ سب دیکھا ہوتا تو وہ آپ کے ذریعے اسے یہ بات سمجھا سکتے تھے، مگر انہوں نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس کی غلطی کا احساس دلانا شروع کر دیا۔ کیا فائدہ ہوا؟ الٹا اس نے انہیں ہی غلط قرار دے دیا، اور ٹھیک کہا تھا اس نے، مجھ پر بھی لازم ہے کہ اپنے ہی گھر میں مجھے بے دھڑک داخل نہیں ہونا چاہیے، وہ بولا تھا۔ کے بعد میں نے بھی شمس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ اچانک اور بے وقت ہی گھر آئے تھے، مگر تم جانتے ہو غصے میں کبھی وہ اتنی بات بھی نہیں سن سکتے۔ میں تو اس بری طرح پھنسی ہوں کہ سمجھ نہیں آتا کس طرف بولوں، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ وہ بالکل بھی بات نہیں کر رہی ہے، ابھی بات کی تو کوئی جواب نہیں دیا۔
ایسا صرف اس لیے ہے کہ آپ ہر بار اسے غلط کہتی ہیں۔ اگر کسی جگہ وہ ٹھیک ہے تو اس بات کو بھی اس کے سامنے مانا کریں، اور جہاں بھائی درست لگتے ہیں اس بات کو بھی اس کے سامنے دہرایا کریں۔ وہ انہیں سمجھانے والے انداز میں بولا تھا، جبکہ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے اسے غلط نہیں کہا تو یہ بھی نہیں کہا کہ تم اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہو۔ مجھے معلوم تھا معاملہ ابھی گرم ہے، وہ بہت کچھ بولے گی، اور کہا بھی اس نے، مگر میں نے اس کے سامنے بھی نہیں کہا کہ بھائی غلط ہیں۔ مگر میں نے یہ ضرور کیا کہ ان کی ایک دو باتوں کو مثبت انداز میں اس کے سامنے رکھوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ہرگز قائل نہیں ہوگی۔ دونوں ہی قائل نہیں ہوتے۔ شمس اس کے معاملے میں جتنے سخت ہوتے جا رہے ہیں وہ بھی اتنی ہی ضدی ہوتی جا رہی ہے۔ دونوں کسی بھی جگہ ایک دوسرے کو صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ سدرا تشویش کے ساتھ بولی تھی، یہ دونوں اپنی اپنی انا کو ایک طرف رکھ دیں تو اس گھر میں ان دونوں سے اچھا کوئی نہیں ہے، اور صرف یہی نہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بھی بہت اچھے ثابت ہوں گے۔ کس خواب نگر کی بات کر رہے ہو شیز؟ یہ انہونی وہیں ہو سکتی ہے۔ سدرا دھیرے سے ہنستے ہوئے بولی تھی۔ چونک کر اس نے کمرے میں جاتی سدرا کو دیکھا تھا، اور پھر ایک نظر شیز کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کافی کا مگ لے لیا تھا۔ ہو گیا ڈسکشن؟ وہ طنزیہ لہجے میں بول رہی تھی۔ ہاں، کوئی اعتراض؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا تھا۔ میں کون ہوتی ہوں اعتراض کرنے والی؟ ہر عورت اپنے شوہر کے لیے حساس ہوتی ہے، وہ سر جھٹک کر بولی تھی۔ تم جانتی ہو وہ کسی کے فیور میں کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ بولا تھا۔ یہاں تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو، وہ ہمیشہ اپنے شوہر کی ہی فیور کرتی ہیں، سمجھے؟ وہ جل کر بولی تھی۔ ٹیسٹ کرو، تم مان جاؤ گی کہ میں بہت اچھی کافی بناتا ہوں۔ وہ موضوع بدلنے کے لیے بولا تھا۔ دوسری جانب وہ بھی خاموش ہو کر کافی کے سپ لینے لگی تھی۔ خلاف معمول آج اسے بیدار ہوتے ہوئے کافی دن چڑھ آیا تھا، اس لیے سر اور طبیعت دونوں ہی بوجھل ہو رہے تھے۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے حیرانی کے ساتھ شان کو دیکھا تھا، جو شمس کے کمرے سے باہر نکل رہا تھا، ورنہ عموماً اس وقت وہ اور شاہ رخ یا تو اکیڈمی گئے ہوتے تھے یا پھر یونیورسٹی۔ خوشخبری ہے آپ کے لیے، اس کی طرف آتے ہوئے شان نے کہا تھا، جبکہ وہ رک کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ بڑے بھائی آج گھر میں ہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کچھ ان کا رخ روشن آپ کو ہر وقت گھر میں ہی دکھائی دیتا رہے، وہ مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کی، ڈاکٹر نے آرام کی تلقین کی ہے، اس نے مزید بتایا تھا۔ اچھا، مجھے تو معلوم ہی نہیں، کیا زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ہے؟ اس نے کچھ تشویش سے پوچھا تھا۔ نہیں، اب تو بہتر ہے طبیعت، آپ بھی اپنی طبیعت بہتر رکھیے گا ورنہ مسئلہ ہو جائے گا، وہ شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ جواباً وہ دھیرے سے ہنستی کچن کی سمت بڑھ گئی تھی، جہاں سدرا پہلے سے موجود تھی۔ میں صرف چائے لوں گی اور وہ میں خود بنا لوں گی، آپ جو کام کر رہی ہیں وہ کریں۔ سدرا نے اس سے ناشتے کا پوچھا جو وہ بولی تھی۔ بس یہ سوپ بنا رہی ہوں ابھی شمس کے لیے، تاکہ پھر انہیں ٹیبلٹس دوں، وہ تو کچھ بھی کھانے کے لیے راضی نہیں ہو رہے، وہ بتا رہی تھی۔ رات تک تو وہ ٹھیک تھے، پھر کیا ہوا اچانک؟ پانی کے گھونٹ لیتے وہ پوچھ رہی تھی۔ رات میں انہیں ٹیمپریچر ہو رہا تھا، مگر صبح اتنا تیز بخار تھا کہ میں خود بھی گھبرا گئی، سینے میں درد کی بھی شکایت کر رہے تھے۔ پھر تو شیش نے ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں لگائی، صبح ہی انہیں ساتھ لے کر چلا گیا ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے لیے۔ کیا بتایا ڈاکٹر نے؟ اس نے پوچھا تھا۔ شدید تھکن کا رد عمل اور کیا، سدرا بولی تھی۔ ڈاکٹر نے مکمل آرام کی ہدایت کی ہے، مگر وہ تو اس کنڈیشن میں بھی آفس جانے کو تیار تھے، مگر شیش نے ان کی ایک بھی نہیں سنی۔ اب کم از کم 3-4 دن تو میری یہی کوشش ہوگی کہ وہ گھر پر ہی آرام کریں، ان کی صحت سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے، سدرا بول رہی تھی۔ آپ مجھے بتا دیجیے کہ دوپہر میں ان کے لیے کھانے میں کیا بنانا ہے، میں بناؤں گی، اور آپ باقی سارے کام بھی چھوڑیں، بس ان کا خیال رکھیں، گھر کے سارے کام میں دیکھ لوں گی، آپ کو کسی کام کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پوری سنجیدگی کے ساتھ انہیں ہدایت دی تھی، اور پھر واقعی اس نے گھر کے سارے کاموں کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے ڈالی تھی۔ گھر کی صفائی ستھرائی سے لے کر کچن میں بھی وہ گھن چکر سی بن گئی تھی، کھانا بنانے میں بھی اس نے سدرا کی مدد نہیں لی تھی۔ ویسے بھی ہر تھوڑی دیر بعد شمس کے چچا تایا کی فیملی میں سے کسی نہ کسی کی آمد مستقل ہو رہی تھی، جو شمس کی عیادت کے لیے آ رہے تھے، تو ظاہر ہے سدرا ان کے پاس بیٹھتی یا کچن دیکھتی۔ عیادت کے لیے آنے والوں کی خاطر مدارت بھی وہ پھرتی سے کر رہی تھی، ہر 2 گھنٹے بعد جوس یا سوپ شمس کے لیے تیار کر کے ان کے کمرے میں بھیج رہی تھی، یہاں تک کہ ان کے لیے پرہیزی کھانا بھی وہ خود ہی بنا رہی تھی۔ سدرا جہاں حیران تھی وہیں اس کی بہت شکر گزار بھی تھی کہ اس کی وجہ سے انہیں بہت ڈھارس مل گئی تھی۔ انہیں تو ہنی اور شہری کی طرف سے بھی اطمینان تھا کہ وہ ان دونوں کو بھی بہت اچھی طرح سنبھال رہی تھی۔
اس وقت وہ شہری کو کندھے سے لگائے تھپکتے اسے سلانے کے لیے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں سدرا مومو کی والدہ کے ساتھ موجود تھیں، جو شمس کو دیکھنے ہی آئی تھیں، مگر وہ سو رہے تھے، اس لیے وہ ان کے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ وہ بھی ڈرائنگ روم میں ہی ان کے ساتھ بیٹھی ہنی کو ہوم ورک کروا رہی تھی۔ شہری سونے کے لیے رو رہا تھا، اس لیے اسے اور ہنی کو لے کر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ تبھی وہ کچھ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جو سنجیدہ چہرے کے ساتھ اسے ہی دیکھتا قریب آ گیا تھا۔ ایک بات کرنی تھی تم سے، وہ اسی سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ بیمار کی عیادت کرنے سے انسان چھوٹا ہو جاتا ہے کیا؟ وہ بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جو اس کی بات کا مقصد سمجھتے ہوئے نظر چرا گئی تھی۔ آج 2 دن گزر چکے ہیں، ان کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ وہ اپنے کمرے سے بھی باہر نہیں نکلے ہیں۔ تم نے ایک بار بھی ان کے پاس جا کر سرسری انداز میں بھی ان کی خیریت دریافت کی ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ اس سوال سے بچنا چاہ رہی تھی۔ مجھے وقت نہیں ملا تھا، کوئی نہ کوئی ان کے پاس موجود ہوتا ہے، مگر میں جاؤں گی ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بالآخر یہ کہنا پڑا تھا۔ ابھی تو کوئی نہیں ہے ان کے پاس، میں چاہتا ہوں کہ تم ابھی ان کے پاس جاؤ، یقیناً تمہارا جانا انہیں اچھا لگے گا۔ ہو سکتا ہے وہ انتظار بھی کر رہے ہوں کہ تم ان کے پاس جاؤ گی، وہ کچھ سمجھانے والے انداز میں بولا تھا۔ ابھی جاؤں؟ وہ تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ یہ سچ تھا کہ اس کا دل بالکل اس چیز کے لیے راضی نہیں تھا، مگر شیز کی سنجیدگی اور پرامید نظروں کو دیکھتے ہوئے وہ انہیں انکار نہیں کر سکی تھی۔ جاؤ، مدھم آواز میں بولتے ہوئے شیز نے ہاتھ بڑھا کر شہری کو اس سے لے لیا تھا۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ سست روی کے ساتھ شمس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سوئے ہوئے شہری کو احتیاط سے صوفے پر لٹا کر وہ ہنی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جو اپنی بک ہاتھوں میں اٹھائے اس کے قریب آ گئی تھی۔ دبے قدموں وہ بیڈ کے قریب آ رکی تھی، جہاں وہ بے خبر سو رہے تھے۔ گردن موڑ کر اس نے ایک نظر دروازے پر ڈالی تھی اور پھر ایک تائرانہ نظر کمرے میں دوڑائی تھی۔ اب چند منٹ یہاں رکنے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ ناخن کترتے ہوئے اس کی نظریں دوبارہ ان پر آ ٹھہری تھیں۔ سینے تک موجود ڈارک میرون کمبل میں اس وقت ان کی رنگت برف جیسی ہی دکھائی دے رہی تھی۔ نڈھال سے تاثرات ان کے چہرے پر پھیلے ہوئے تھے۔ ہائے توبہ، سوتے ہوئے کتنے معصوم دکھائی دیتے ہیں۔ رخسار پر ہاتھ رکھے وہ پلکیں جھپکتی حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی، جو ارد گرد سے مکمل غافل تھے۔ اگلے چند منٹوں میں کمرے سے باہر نکلتے ہوئے سارا نے لاؤنج کی جانب دیکھا تھا، جہاں وہ اس کا منتظر بیٹھا تھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتی وہ اس کی طرف آنے کے بجائے کچن کی سمت چلی گئی تھی، جبکہ اس مسکراہٹ نے ایک پل میں شیز کی بے چینی کو ختم کر دیا تھا۔ گہری پرسکون سانس لے کر وہ اس کے پیچھے ہی جانا چاہ رہا تھا، جب سدرا کے پکارنے پر وہ رک کر ان کی سمت بڑھ گیا تھا، جو ڈرائنگ روم سے باہر آئی تھی۔ ذرا شمس کو جگا دینا، وہ کافی دیر سے سو رہے ہیں، انہیں کھانے سے پہلے ایک ٹیبلٹ لینی ہے۔ سدرا کے کہنے پر وہ بھگ سے اٹھ گیا تھا۔ وہ سو رہے ہیں؟ اس نے دنگ نظروں سے سدرا کو دیکھا تھا۔ ہاں، تم جگاؤ انہیں، میں آ رہی ہوں۔ اسے ہدایت دے کر وہ واپس ڈرائنگ روم میں چلی گئی تھی، جبکہ وہ تیز قدموں کے ساتھ شمس کے کمرے کی سمت بڑھ گیا تھا، جہاں شمس واقعی اسے گہری نیند میں سوئے نظر آئے تھے۔ کچن میں برتن دھوتے ہوئے وہ یکدم ہی کچھ چونک کر پلٹی تھی اور فقط چہرے کے ساتھ دہل کر اس سے دور ہوئی تھی، جو چہرے پر معصومیت سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ بے نیتے بیل کی طرح یہاں گھسے چلے آئے ہو کہ اچانک دیکھ کر ہی بندے کا ہارٹ فیل ہو جائے، وہ ناگواری سے اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ اب کیا کچن میں بھی دستک دیکھ کر آتا، وہ روٹنے والے انداز میں بولا تھا، اور بے نہتے بیل سے نہ ملائے مجھے، اس نے میری طرح شرافت سے نہیں کھڑا ہونا تھا، ایک ہی ٹکر مارنی تھی اس نے اور ہو گیا تھا آپ کا کام۔ فوراً نکلو باہر، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ اسے جانے کا اشارہ بھی کر رہی تھی۔ 4-5 افراد کے لیے چائے وغیرہ کا بندوبست کر دیں، پھر چلا جاؤں گا، وہ اکڑ کے بولا تھا۔ میں کیوں بناؤں؟ نوکر ہوں کیا تمہاری جو حکم دے رہے ہو؟ وہ بگڑ کر بولی تھی۔ چائے تو آپ کو بنانی پڑے گی، وہ مزید اکڑ کے بولا تھا۔ ایسے کیسے بنانی پڑے گی؟ باپ کا راج ہے کیا؟ وہ بھڑک کر بولی تھی۔ میرے باپ کو درمیان میں مت لانا سارا جی، بس ایک مولا بخش کی کمی تھی، جس طرح پنجابی فلم کے ولن کی طرح دھاڑتا اس کے قریب آیا تھا۔ چہرے پر لگتے سارا کے تھپڑ پر وہ بری طرح کراہتا ہوا پلٹا، ٹیبل پر اوندا جا گرا تھا۔ کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے سارا اس کی جانب بڑھی تھی، مگر اگلے ہی پل رک کر اسے دیکھا، جو چنگم چباتے ہوئے آنکھیں پھیلائے سارا کی اڑی ہوئی رنگت کو دیکھنے کے بعد اس کی طرف بڑھی تھی، جس نے ایک پل کے لیے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور اس بار شاید حقیقتاً بے ہوش ہوا تھا۔ واپس سنک کی طرف جا کر سارا نے اسے دیکھا تھا، جس نے شاہ رخ کا کالر پکڑتے ایک جھٹکے سے اٹھایا تھا اور کچھ بھی کہے بغیر ایک ٹھوکر اس کے پیر پر رسید کر کے اسے باہر دوڑا دیا تھا، اور پھر سر سے پیر تک اسے گھورتے قریب آئی تھی، جو سہمی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بیٹا، اگر
اگر میں اس کے کرتوتوں سے واقف نہ ہوتی تو آج تو نے اوپر آسمانوں کی سیر کے لیے نکل جانا تھا۔ ارے کسی کے باپ میں بھی ہمت نہ ہوئی ہماری نظروں کے سامنے منہ تھپڑا دے۔ اس کا کھا جانے والی نظروں سے اس نے سارا کو گھورا تھا۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتی تھی مگر وہ بھی تو… بس کر، ساری ہسٹری معلوم ہے تیری بھی، مارنا نہیں چاہتی تھی۔ درمیان میں جھڑکتے ہوئے اس نے سارا کے الفاظ دہرائے تھے۔ سارا اور کب سے ابھرتی پکار پر وہ چونک کر پلٹی۔ یہاں سے فراغت کے بعد رات میں جب اوپر آؤ تو بتا دینا، مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ سنجیدگی کے ساتھ اس نے بات مکمل کی تھی اور اس کے کوئی سوال کرنے سے پہلے ہی واپس چلا گیا تھا۔ دوسری جانب وہ الجھ کر یہی سوچتی رہی تھی کہ کیا بات ہو سکتی ہے۔ جمائیاں روکتی وہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ رہی تھی اور کچھ چونک کر اسے دیکھا جو اپنے کمرے کے دروازے پر رکا خشمگی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی پل کچھ یاد آنے پر سارا نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر زبان دانتوں تلے داب لی تھی۔ میں یہاں انتظار کر رہا ہوں اور آپ کو ٹی وی سے فرصت نہیں مل رہی، کیا بے وقوف نظر آتا ہوں میں؟ اس کے کہنے پر سارا نے بے ساختہ پھوٹتی ہنسی کو روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اب ہنسی آ رہی ہے؟ ٹائم دیکھو کیا ہو رہا ہے، صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے مجھے، آپ تو رہیں گی گھر میں آرام سے۔ اس کے ہنسنے پر وہ ناراضی سے بولا تھا، میرے ذہن سے ہی نکل گیا تھا اور تم مجھے یاد نہیں دلا سکتے تھے۔ میں کیوں یاد دلاتا، تم میری بات بھول بھی کیسے سکتی ہو؟ وہ مزید ناراضی سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، وہ چہرے پر معصومیت سجائے بولی تھی اور پھر باہر ہال میں ہی گلاس ونڈو کے قریب رکے کاؤچ پر جا بیٹھی تھی۔ اب بتاؤ تم کیا… بولتے ہوئے اس نے یکدم ہی رک کر حیرانی سے اسے دیکھا تھا جو صوفے پر بیٹھنے کے بجائے اس کے ساتھ کاؤچ پر تھوڑا فاصلہ رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ جانتی ہو مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ تم میرے کہنے پر بھائی کے پاس گئیں، ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھا، ورنہ مجھے بہت زیادہ امید نہیں تھی کہ تم میرے کہنے پر ان کے پاس چلی جاؤ گی۔ بولتے ہوئے وہ بغور اس کے چہرے کے تاثرات بھی دیکھ رہا تھا جو یکدم ہی سنجیدہ ہوتے چلے گئے تھے۔ تم نے مجھ سے کیا بات کرنی تھی وہ کہو، نظر چراتے وہ بولی تھی۔ اسی بارے میں بات کرنی تھی تم سے، تم نے بتایا نہیں مجھے کہ ان سے تمہاری کیا بات ہوئی، وہ پوچھ رہا تھا۔ بات کیا ہونی تھی، میں نے ان سے ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھا، انہوں نے جواب دے دیا اور کیا ہونا تھا، بمشکل یہ کہتے اس کی پیشانی پر بل پڑنے لگے تھے۔ دوسری جانب وہ چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا اور اگلے ہی پل اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ اب تم یہی بات پھر دہراؤ، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا جو ساکت بیٹھی کبھی اسے دیکھ رہی تھی اور کبھی اس کے سنہری بالوں پر دھرے اپنے ہاتھ کو۔ اتنی سی بات کے لیے تم مجھ سے اتنی بڑی قسم اٹھوانا چاہتے ہو، لرزتی آواز میں بولتے اس کی آنکھیں ڈبڈبانے لگی تھی۔ تم جانتی ہو میرے لیے یہ اتنی سی بات ہرگز نہیں ہے، وہ بولا تھا۔ دوسری جانب وہ صورت سے اپنا ہاتھ واپس کھینچتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سارا میری بات سنو، شیش نے اسے روکنا چاہا جو بھاگتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ زیرو پاور کی مدھم سرخ روشنی میں پتہ نہیں کتنی دیر وہ چہرہ چھپائے پڑی تھی مگر اس کا وجود دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ ونڈو کے گلاس پر مستقل ہوتی مخصوص دستک پر بالآخر وہ اٹھ کر بیٹھی تھی اور دھندلائی آنکھوں سے ونڈو کی سمت دیکھا جہاں پر وہ ایک جانب سرکا ہوا تھا۔ گلاس کی دوسری جانب وہ التجائی انداز میں اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا ورنہ اس سے پہلے ہر بار ایک طرف ہٹ کر ہی دستک دیتا تھا۔ دوپٹہ کندھے پر ڈالتی وہ بھیگا چہرہ ہاتھ کی پشت سے صاف کرتی آگے بڑھی تھی۔ گلاس ایک طرف ہٹاتے ہوئے بھی اس نے شیش کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ سارا میں واقعی بہت برا انسان ہوں، میری وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے، اس کے چہرے کو دیکھتے وہ شدید ندامت سے بولا تھا۔ دوسری جانب سارا کو شدت کے ساتھ مزید رونا آیا تھا۔ تم اندازہ کر سکتی ہو کہ میں تمہیں کیوں ان کے پاس بھیجنا چاہتا تھا، میرا یہ مقصد بالکل نہیں تھا کہ ان کے سامنے تمہیں جھکا دوں، وہ پریشان نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا جس کی جھکی آنکھوں سے ایک تواتر سے آنسو پھسل رہے تھے۔ یہ سچ ہے میں تمہاری طرف سے تھوڑا مایوس ہوا تھا کہ تم نے ایسا ظاہر کیا کہ واقعی تمہاری ان سے بات ہوئی ہے، مگر جب میرا اطمینان ختم ہوا تو میں جاننا چاہتا تھا کہ تم سے کیوں، وہ اسی ندامت کے ساتھ بولا تھا۔ تم نے اتنی امید کے ساتھ مجھ سے ان کے پاس جانے کے لیے کہا تھا کہ میں تمہیں مایوس کر کے تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی، مگر مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ ان کی حالت بیداری میں ان کے پاس جاؤں، نہ ہی میں اتنا حوصلہ خود میں پاتی تھی کہ تمہارے دوبارہ کہنے پر ان کے پاس جاتی۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہ بھرائی آواز میں بولی تھی، تمہارے پاس مجھ سے زیادہ ہمت اور حوصلہ ہے، اس لیے یہ بات رہنے دو۔ ہر تھوڑی دیر بعد تم کچن میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ بنا رہی ہوتی ہو، ان کے لیے کھانا تم بنا رہی ہوتی ہو، سب کچھ خود سنبھال کر تم نے بھابھی کو ان کی دیکھ بھال میں مصروف کر دیا ہے، سب کا اتنا خیال رکھ رہی ہو، یہ بات تو وہ بھی جانتے ہوں گے۔
پھر کیا جھجک ہے ان کے سامنے ان کا حال احوال پوچھنے میں۔ وہ پوچھ رہا تھا، مجھے نہیں پتا، مجھے نہ اب تم سے کوئی بات کرنی ہے اور نہ ہی کسی ایسے سوال کا جواب دینا ہے جس کے لیے مجھے تمہارے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی سچائی کا یقین دلانا پڑے۔ وہ اسی طرح روتے سرخ چہرے کے ساتھ بولی تھی، غلط، تم نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں تھا تو پھر سچ اور جھوٹ کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ تم خاموش رہی، ہمارے درمیان کوئی بات چھپی نہیں، اس لیے میں نے تمہارا ہاتھ اپنے سر پر رکھا تھا کہ ہر رکاوٹ سے نظر چرا کر تم مجھ سے صاف بات کرو، مگر اس حرکت کے بعد میں خود پچھتا رہا ہوں۔ خدا کے لیے اب اور ہی آنسو مت ضائع کرو، وہ التجائی لہجے میں بولا تھا، اور مطمئن رہو میں بالکل بھی تمہیں دوبارہ ان کے پاس جانے کے لیے نہیں کہوں گا۔ ہر انسان کا اپنا اپنا طریقہ ہے، تم بھی زبان کے بجائے اپنے عمل سے یہ ثابت کر چکی ہو کہ تمہیں بھی ہم سب کی طرح ان کی بہت فکر ہے۔ ضروری نہیں کہ تم ان کے سامنے جا کر بھی اس کا اظہار کرو، انہیں بس احساس ہو جائے اتنا ہی کافی ہے۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں اس کا موڈ بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس کا چہرہ آنسو بہا بہا کر نڈھال ہو چکا تھا۔ مدھم روشنی میں اس کی جھکی پلکوں پر اٹکے آنسو کے قطرے اس لمحے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے، مگر دل کی اذیت سے رخسار دہک رہے تھے۔ تو پیشانی کے وسط میں ہلکی سی سبز رنگ کی رگ ابھری ہوئی تھی، پھول کی پتیوں جیسے لبوں پر ایک آنسو شبنم کے قطرے جیسا دکھائی دے رہا تھا۔ چہرے پر ٹکی 3 بے ترتیب لٹیں اسے حزن اور ملال کو نمایاں کر رہی تھیں۔ اسے دیکھتے ہوئے شیش کو اپنے دل کی دھڑکن رکتی محسوس ہوئی تھی، اور اس لمحے تو سانس بھی رک گیا تھا جب سارا نے اس معنی خیز خاموشی پر چونک کر پلکیں اس کی جانب اٹھائی تھیں، جس کے سنجیدہ چہرے اور آنکھوں میں کچھ تھا جو اس کا دل بے تحاشا دھڑک اٹھا تھا۔ تم تو جم کر ہی کھڑے ہو گئے ہو، اب سو جاؤ جا کر۔ یکدم ہی ناگواری سے بولتے اس نے گلاس واپس گھسکایا تھا اور ایک جھٹکے سے پردہ پھیلا دیا تھا۔ دوسری جانب وہ کچھ خجل سی مسکراہٹ کے ساتھ بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ لاؤنج کے گلاس ڈور کی دوسری جانب نظر آتے منظر کو اس نے دیکھا تھا جہاں شمس شیش کے ہمراہ باتوں میں مصروف ٹہل رہے تھے۔ آج ان کی طبیعت قدرے بہتر تھی، اس لیے وہ کمرے سے باہر دکھائی دے رہے تھے۔ اس جانب سے نظر ہٹا کر وہ سدرا کی طرف چلی آئی تھی جو ٹیبل پر کھانا چن رہی تھی۔ شہری کو گود میں سنبھالے وہ خود بھی ان کی مدد کرنے لگی۔ خاموشی کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے وہ شمس کی باتیں ہی سن رہی تھی جو شیش سے اپنی فیکٹری کے متعلق ہی ڈسکشن میں مصروف تھے۔ شاہی، میں نے ایک کام دیا تھا تمہیں، ہو گیا وہ یکدم شاہ رخ سے مخاطب ہوئے تھے۔ جی، آپ نے چیک نہیں کیا؟ مختصر جواب دے کر شاہ رخ نے پوچھا تھا، جس کا جواب انہوں نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میں آپ سب کو دوبارہ یہ یاد دلا رہا ہوں کہ، بات شروع کرتے ہوئے انہوں نے ایک نظر سارا کے جھکے ہوئے سر پر ڈالی تھی، اب کوئی مجھے اس گھر کے اندر دندناتا ہوا اندر داخل ہوتا دکھائی نہ دے۔ باہر موجود ڈور بیل کو استعمال کرنے کی عادت بنا لو، کیونکہ جتنے طعنے میں سن چکا ہوں وہ کافی ہیں۔ اب آگے مزید میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی بھی منہ اٹھا کر مجھ پر یا میرے گھر کے کسی بھی فرد پر انگلی اٹھا دے۔ ان کے لہجے سے جھلکتی سختی اور ناگواری پر سدرا کے ساتھ ساتھ باقی سب کی بھی نظریں اس کی جانب اٹھی تھیں، جس کے چہرے کے تاثرات یکدم ہی تنے ہوئے دکھائی دینے لگے تھے۔ اور میں چاہوں گا کہ گھر کے اندر رہنے والے بھی تمیز اور تہذیب کے دائرے میں خود کو رکھنا سیکھیں۔ کسی بھی جانب دیکھے بغیر انہوں نے مزید کہا تھا، کون سے اور کتنے تمیز و تہذیب کے دائرے یہاں ٹوٹے ہیں، میں بھی پہلے یہ جاننا چاہوں گی۔ اس کے سرد لہجے پر شمس نے کڑی نظر اس پر ڈالی تھی۔ مجھے جو کہنا تھا وہ میں کہہ چکا ہوں اور کسی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ اس کی جانب دیکھے بغیر وہ بولے تھے، جبکہ اس نے سلگ کر شاہ رخ کو دیکھا جو مسکراہٹ دبا کے ٹھنڈے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھ رہا تھا۔ دوسری سلگتی نظر اس نے شیش پر ڈالی تھی جو ہر بات سے لاتعلق اب خاموشی کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ مجھے ابھی پھپھو کی طرف جانا ہے، کچھ دن وہاں رکوں گی۔ اس کے یکدم ہی کہنے پر سدرا نے بری طرح گڑبڑا کر پہلے شمس کو دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی شمس بول اٹھے، یہ تم پوچھ رہی ہو یا بتا رہی ہو؟ شمس نے ناگوار نظر اس پر ڈالی تھی۔ آپ ہی کو بتا رہی ہوں، باقی سب کو جو سمجھنا ہے سمجھیں، میں کسی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ اس کے لاپرواہی سے کہنے پر شیش نے انہیں دیکھا تھا جن کے تاثرات حسب توقع بگڑنے لگے تھے۔ میں بھی چاہ رہی تھی کہ کچھ دن وہاں چلی جائے، کافی دن سے پھپھو بھی اسے بلا رہی ہیں، سدرا نے صورت سے درمیان میں کہا تھا۔ شان کے ساتھ بھیج دو اسے، مگر کل شام یہ گھر میں نظر آئے مجھے، قطعی لہجے میں انہوں نے سدرا سے کہا تھا۔ دوسری جانب شاہ رخ نے کینہ توز نظروں سے شان کی فخریہ مسکراہٹ کو گھورا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں بیگ تیار کرنے کا، وہ کل ہی تمہیں واپس بلا لیں گے۔ ابھرتی آواز پر اس نے کلس کر پلٹتے ہوئے کھلے دروازے کی سمت دیکھا تھا جہاں سے شیش رکے بغیر اسے سناتا آگے بڑھ گیا تھا۔ باہر آتے ہوئے اس نے چونک کر بائک کے قریب ہیلمٹ میں چھپے چہرے کو دیکھا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شان کہاں ہے؟
وہ ناگواری سے بولی تھی۔ اسے ایک کام یاد آ گیا تھا، اس لیے اس کی ذمہ داری میں نے لے لی ہے۔ ہیلمٹ اتارتے وہ خطرناک سنجیدگی سے بولا تھا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، شان کو بلاؤ، وہ تڑک کر بولی تھی۔ اگر آپ اس کے انتظار میں رہیں گی تو پھر کہیں نہیں جا سکیں گی، وہ مزے سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ جانے سے بہتر ہے میں کہیں نہ جاؤں، بھڑک کر بولتے وہ جانے کے لیے پلٹی تھی، مگر اگلے ہی پل رک کر دیکھا جو شان کا بازو پکڑ زبردستی اسی جانب لا رہا تھا۔ کہاں تھے تم؟ نہیں لے کر جانا تھا تو صاف منع کر دیتے، مگر یہ ڈرامہ تو نہ کرو، اس نے ناگواری کے ساتھ شان سے کہا تھا۔ شان، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے مجھ سے جھوٹ کہا کہ تم کسی کام سے جا رہے ہو۔ سارا جی کی یہ اہمیت ہے تمہاری نظر میں، ایسا کون سا کام ہے جو ان سے زیادہ اہم ہے؟ شاہ رخ کے جذباتی انداز پر تو وہ دنگ کھڑی تھی، جبکہ شیش نے اطمینان کے ساتھ شان کو سارا کے سامنے کر دیا تھا۔ بتاؤ کس کام سے کہاں گئے تھے؟ وہ شان سے مخاطب تھا جس نے بے بس ہو کر پہلے شاہ رخ کو دیکھا جو کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ ڈرو مت، بتا دو میں ہوں یہاں، اس کی پشت تھپتھپاتے شیش نے ہمت بڑھائی تھی۔ اس نے مجھے رشوت دی تھی جا کر چھپنے کے لیے، بمشکل ہنسی روکتے ہوئے شان نے شاہ رخ کی طرف اشارہ کیا تھا اور اگلے ہی پل اس کے حملے سے بچنے کے لیے بدک کر شیش کے عقب میں ہوا تھا۔ رشوت دی تھی مگر کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تاکہ میں بائک اس کے حوالے کر دوں اور یہ آپ کو اپنے ساتھ لے جائے، شان نے ہنستے ہوئے بھانڈا پھوڑا تھا۔ کیا بول رہا ہے یہ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سارا نے جھنجھلا کر شیش کے مسکراتے چہرے کو دیکھا تھا۔ سب کچھ پوچھو گی؟ کچھ خود بھی سمجھنے کی زحمت کر لو۔ شاہ رخ کے دل ملانے پر وہ مزید حیران ہوئی۔ کبھی کوئی رومانٹک ناول یا فلم نہیں دیکھی؟ کس طرح ہیرو اپنی ہیروئن کے قریب جانے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے؟ اب ایسا پاگل تو ہوں نہیں کہ اپنی جیب سے نوٹ نکال کر اس مفت خورے اور دھوکے باز کے حوالے کر دوں۔ جوش کے ساتھ بولتے ہوئے اس نے پھر شان کو گھورا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس ساری بکواس سے؟ حشر بگاڑ دوں گی جو مزید میرا دماغ خراب کیا تو۔ وہ بری طرح بھڑک اٹھی تھی۔ 100 باتوں کی ایک بات، آپ کو میرے ساتھ ہی جانا ہے۔ شاہ رخ ڈٹائی سے بولتے ہوئے یکدم ہی رکا تھا۔ اگلے ہی پل سارا نے حیرت سے شیش کو دیکھا جو اچانک ان کے درمیان سے نکلتا چلا گیا تھا اور اس کے پیچھے ہی شاہ رخ تقریباً دوڑتا ہوا گیا تھا۔ ان دونوں پر سے نظر ہٹا کر سارا نے پلٹ کر دیکھا تھا اور اس کے ساتھ ہی ان دونوں سے لاتعلق ہو جانے کی بھی سمجھ آ گئی تھی۔ شان، کیا مسئلہ ہے؟ برآمدے میں رکے وہ برہمی سے پوچھ رہے تھے، جس پر شان نے سرعت سے بائک سٹارٹ کرتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ نائٹ شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے وہ بیڈ تک آیا تھا اور آنے والی کال ریسیو کر لی تھی۔ میں ابھی تمہیں ہی یاد کر رہا تھا، بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے وہ بولا تھا۔ خیریت؟ کیا ہوا؟ وہ چونکنے والے انداز میں بولی۔ کیا مطلب؟ یاد کرنے کے لیے خیریت نہ ہونا ضروری ہے، وہ بولا تھا۔ نہیں ضروری تو نہیں، مگر یہاں بات تمہاری ہو رہی ہے، وہ نخوت سے بولی تھی۔ سارا، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ ابھی تمہارے کمرے کے سامنے سے گزرا تو وحشت سی ہو رہی تھی۔ تم یقین کرو گھر میں اتنا سناٹا مجھے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا، وہ پوری سچائی کے ساتھ بولا تھا۔ بول تو اس طرح رہے ہو جیسے گھر میں تم ہر وقت مجھے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہو، وہ شکایتی لہجے میں بولی تھی۔ ہاں، میں ایسا کر بھی نہیں سکتا، مگر دل میں اطمینان تو ہوتا ہے کہ جس وقت بھی گھر جاؤں گا تمہارا چہرہ تو وہاں موجود ہوگا، وہ رسان سے بولا۔ سنو، میرے جانے کے بعد انہوں نے کوئی الٹی سیدھی بات تو نہیں کی میرے بارے میں؟ اس کے یکدم ہی پوچھنے پر شیش کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ میں کیا بات کر رہا ہوں اور تم کہاں پہنچ گئی ہو؟ تو تم کون سی بڑی رومانٹک اور آسمان تک پہنچا دینے والی بات کر رہے ہو جو میں سب کچھ بھول کر وہیں بسیرا کر لوں؟ وہ جل کر بولی تھی۔ جس قسم کے بھائی تم رکھتے ہو وہاں میں ایسی ہی دل دہلانے والی باتیں کر سکتی ہوں۔ بخش دو میرے بھائی کو، وہ دھیرے سے ہنستے ہوئے بولا۔ یہ شور کی آواز کیسی آ رہی ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ سب گھر والے جمع ہیں، خوش گپیاں چل رہی ہیں، بلکہ ابھی تو میں مانی کے ساتھ باہر جا رہی ہوں۔ اس نے اپنی پھپھو ذات کا نام لیا تھا۔ شیش کو چونکانے کے لیے اتنا کافی تھا۔ اس کے ساتھ اتنی رات میں کہاں جا رہی ہو تم؟ حیرت سے پوچھتے ہوئے اس نے وال کلاک پر نظر ڈالی تھی۔ اتنی رات ہو گئی ہے، اس لیے تو اسے تنہا بھیجنے کے بجائے خود اس کے ساتھ جا رہی ہوں، وہ بولی تھی۔ کہاں جا رہی ہو اور کیوں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ میں نے پیزا کی فرمائش کی تو ساتھ میں دوسری فرمائشیں بھی آ گئیں، وہ بتا رہی تھی۔ ٹھیک ہے تو پھر جاؤ، اپنا وقت کیوں ضائع کر رہی ہو؟ وہ انتظار کر رہا ہوگا، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ کرنے دو انتظار، میں پہلے تم سے تو بات کر لوں۔ مجھ سے بات کرنی ضروری نہیں ہے، وہ درمیان میں ہی بولا تھا۔ تم اس طرح کیوں بول رہے ہو؟ اگر بات نہیں کرنی تو ویسے ہی بول دو، وہ ناراضی سے بولی تھی۔ میں اب تک بات ہی کر رہا ہوں، مگر آپ کو جانے کی جلدی ہوگی اس لیے کہہ رہا ہوں۔
اس کے بھی ناراضی سے کہنے پر وہ ایک پل کو خاموش ہوئی تھی اور پھر دھیرے سے ہنسی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ آفت پڑ رہی ہے کہ نہیں سارا، تم ہرگز کسی کے ساتھ اتنی رات میں باہر نہیں جاؤ گی، کیوں نہیں بولتے یہ؟ وہ مسکراتی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ جب تم جانتی ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں تو میرے کچھ کہنے کا انتظار کیوں کر رہی ہو؟ وہ مدھم آواز میں بولا تھا۔ اس لیے تو نہیں جا رہی، مجھے معلوم ہے تمہیں اچھا نہیں لگے گا، اور میں بھی کہاں جا رہی تھی، حالانکہ مانی کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ چلو، مگر میرے منع کرنے سے پہلے پھپھو نے منع کر دیا، وہ اکیلا ہی چلا گیا سب کی فرمائشوں کا بندوبست کرنے۔ وہ بتا رہی تھی، پھر مجھے کیوں پریشان کرنے کا شوق چڑھا ہے تمہیں؟ وہ خوشمگی لہجے میں بولا تھا۔ ایسے ہی دل چاہ رہا تھا، وہ ہنسی تھی۔ کل واپس آؤ، پھر دیکھتا ہوں تمہیں، وہ کچھ دھمکانے والے لہجے میں بولا تھا۔ میں نہیں آ رہی کل، جب دل چاہے گا تبھی آؤں گی، وہ نخوت سے بولی۔ ایسا غضب مت کرو سارا، بھائی نے تمہیں کل ہی واپس آنے کا کہا تھا، کچھ پریشان ہو کر وہ بولا تھا، اسی لیے تو واپس نہیں آ رہی۔ وہ کون ہوتے ہیں مجھے حکم دینے والے؟ میں اپنی مرضی سے آؤں گی، وہ فیصلہ سنا رہی تھی۔ سارا، خدا کے لیے پھر کوئی مسئلہ نہ بن جائے، تم میرے کہنے سے بھی کل نہیں آؤ گی، وہ پرامید انداز میں بولا تھا۔ یہ اگر تمہارا فرمان ہوتا تو ضرور کل آ جاتی، بھائی کے چمچے نہ بنو، وہ ڈپٹنے والے انداز میں بولی تھی۔ جاؤ سو جاؤ، خدا حافظ۔ سارا، تم نے کل واپس آنا ہے، سمجھنے کی کوشش کرو، وہ ضد ہو کر بولا تھا۔ تم بھی سمجھنے کی کوشش کرو شیز، کل تو میں ہرگز نہیں آؤں گی، شب بخیر، خدا حافظ، مزے سے وہ بولی تھی اور اس کے روکتے روکتے بھی لائن ڈسکنیکٹ کر گئی تھی۔